وہ کیا کسی نے کہا نا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی. لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی. واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے. تیرے معاف کر دینے کے رویے سے تیری طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی اور تیرا رب بھی راضی ہوگا. حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنا اور حضور نے 3 باتیں قسم کر کے کی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ تھی جو حضور نے ارشاد فرمائی، جب کوئی سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، جو معاف کر دیتا ہے اللہ اسے سر بلند کرتا ہے، اس کی عزت کم نہیں ہونے دیتا. تو فرمایا کہ آپ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. اللہ اکبر. مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، برستے ہوئے پتھر، کھودے گئے گڑھے، ناموافق حالات کے جو جکڑ وہاں چلے، اور جو لوگوں کی طرف سے تلخ رویے اپنے گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے باہر ڈال دیتے. عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی. حضور کے نازک گلے کے اندر کپڑے ڈال کر تاؤ دیے گئے، راہوں کے اندر کانٹے بکھیرے گئے، گڑھے کھودے گئے، اذیتیں پہنچائی گئی، اوجریاں ڈالی گئی. اور پھر حضور کے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا. حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا. حضور کے غلاموں سے چکیاں پسوائی گئی. بلال حبشی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا. وہ ظالم آقا ان کو کوڑے مارتا، لیکن بلال آگے ہنس ہنس کے آہد آہد پکارتے. تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں کوڑے مار رہے اور تم آگے سے ہنس رہے ہو. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو کہا کہ میرا مالک مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ بلال ابھی کچا ہے یا پکا ہے. کہا تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں. میں نے کہا مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی میں. دل لگی اور ہوتی ہے اور عشق اور ہوتا ہے. تو اس لیے مشکلیں، تکلیفیں، اذیتیں حضور کے غلاموں کو دی گئی، لیکن راہ مستقیم سے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا. لیکن آج جب مکے میں حضور فاتح بن کے داخل ہوئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے اذیتوں کے پہاڑ توڑے تھے تو رشتہ دار ہی تھے، قریش تھے، خاندان کے لوگ تھے. اور انہیں یہ تھا کہ آج گردنیں کٹ جائیں گی ہماری، اور اگر ہمیں معافی ملی تو کم از کم تو یہ ہوگا کہ شہر بدر کر دیے جائیں گے. اور شہر بدر ہی ہو جائے لیکن گردنیں بچ جائیں تو یہ بھی غنیمت. آقا کریم تشریف لائے اور پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. اور ان کو یہ تھا کہ کم از کم گردنیں بچ جائیں اور اگرچہ شہر سے نکال دیا جائے. تو پوچھا بتاؤ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں. آج تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. اب ان کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ اس قدر معافی عام ہوگی، اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور لبوں پہ پھر کلمے جاری ہونے لگے آہستہ آہستہ کہ ہمارا رویہ کیا تھا اور ان کا رویہ کیا تھا. عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا. ایک دن حضور نے اسے کہا تھا کہ مجھے کعبہ کے دروازہ کھول کر اندر جانے دو، تو اس نے انکار کر دیا. آج حضور تشریف لائے فتح مکہ کے دن، تو فرمایا اے نا عثمان بن طلحہ، تو حاضر ہوا اور تھر تھر کانپ رہا تھا. فرمایا کعبہ کا دروازہ کھولو. کھولا گیا، داخل ہوئے. حضور علیہ السلام نے وہاں بتوں کو گرایا اور نماز ادا کی اور واپس تشریف لائے. تو سب لوگ منتظر تھے کہ اب چابی ہمیں عطا کی جائے. ظاہر عثمان بن طلحہ کو تو یہ اعزاز نہیں دیا جا سکتا، جو اس کی ماضی کی تاریخ ہے وہ کس طرح کی ہے. لیکن حضور جب باہر تشریف لائے سب کی آنکھوں میں پیاس تھی اور آرزو تھی کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے گا، اور آنکھیں سوال کر رہی تھی کہ حضور ہماری جھولی میں یہ کلید ڈال دیجئے. لیکن آقا کریم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے. تو وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، آگے بڑھا. حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں کلید اور چابی رکھتے ہوئے فرمایا قیامت تک یہ تیری نسلوں سے بھی سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھین سکے.
آج بھی یہ جو شیبی خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے. تو وہ ان کا رویہ اور ادھر حضور علیہ السلام کا رویہ. تو ام المومنین نے کہا آپ کی عزت کی چادر آپ کے سر سے کبھی نہیں اتر سکتی. کیوں؟ انک لتصل الرحم. دوسرا وصف جو میرے اور آپ کے آقا و مولا کو ام المومنین نے برجستہ بیان فرمایا، حضور کے اسوہ نور کا یہ وہ نمایاں پہلو ہے جو بیان فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھایا کر. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، تیسری بات، اور جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کے لیے کماتے ہیں. اپنی ضرورت کے لیے تو ہر کوئی کماتا ہے، کسی کے لیے کمانا، لاچاروں کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، اراملہ کے لیے، بے وگاں کے لیے، اپاہجوں کے لیے، کثیر العیال لوگوں کے لیے جن کے ذرائع آمدنی محدود ہیں یا نہیں ہیں اور وہ نان شبینہ کو ترستے ہیں، تو بندہ کہے یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. جس طرح قریش نے کہا کہ جو غریب ہیں ہم ان کو کیوں دیں، ہم نے غریب کیا ہے. اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ جسے چاہے امیر کرے جسے چاہے غریب کرے. حالانکہ غریبوں کو غربت دے کے ان کو آزمایا گیا اور امراء کو دولت دے کے ان کو آزمایا گیا. تو حضور علیہ السلام کا نمایاں وصف وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. عالی مرتبت سامعین، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ رزق کمانے کی 3 نیتیں ہیں جن کا استحضار ہونا چاہیے. اگر ان 3 نیتوں کو حاضر کر کے ان نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمایا جائے تو وہ سراسر دین ہے، دنیا نہیں. سب سے پہلی نیت کیا؟ جو ہم کمائی کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہے، کاروبار ہے، چاہے وہ ہم تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اس کا پہلا مقصد اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا. اس لیے ہم سب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں 3 وقت 2 وقت کھانا تو ضروری ہے، تن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت بھی چاہیے. تو اگر ہم از خود نہیں کمائیں گے تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے. تو سب سے پہلی نیت جو ہم کماتے ہیں ذہن کے کسی جو ہے وہ گوشے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ مستحضر رہے کہ ہم اس لیے رزق کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا. بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں جو آپ کے ذمے ہیں، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی کفالت کے لیے آپ رزق کماتے ہیں. یہ دوسرا آپ کا مقصد ہوتا ہے. اور تیسرا مقصد جو اس کے ساتھ جڑا ہو کہ اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی، جن کی کفالت میرے ذمہ لازم اور ضروری ہے، اس سے زیادہ اگر عطا کر دے تو میں ان لوگوں کی ضرورت پورا کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ غریب ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں. مدارس کی تعمیر ہے، رفائی کام ہے، مساجد کی تعمیر ہے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے میں یہ 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ اگر رزق حلال کمایا جائے تو اس میں وہ سراسر دین ہے. وہ بیوی کے منہ میں لا کے رکھا جائے تو صدقہ ہے، بچوں کو دیا جائے تو صدقہ ہے، وہ خود اپنے پہ استعمال کیا جائے اس کا بھی اجر ہے. سچا تاجر کل قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب کہلاتا ہے. تو ان 3 نیتوں کے ساتھ رزق حلال کمانا سراسر دین ہے، اور یہی 3 نیتیں ہونی چاہیے. اور اگر چوتھی نیت کہ میں عیش و عشرت کروں گا، دولت اگر میرے پاس کثیر آ گئی تو سب کچھ برباد ہو گیا، چلو یہ نیت نہیں ہے. یہ ہے کہ میں معاشرے میں، اپنے خاندان میں، شریکہ برادری میں نمایاں ہو کہ ان پہ تفاخر کر سکوں گا، امراء کی فہرست میں میرا نام آ جائے گا. تو پھر بھی فساد پیدا ہو گیا اگرچہ رزق حلال ہی کیوں. تو ان صرف 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ آپ کا دکان پہ بیٹھنا، آپ کا کھیتی باڑی کرنا، آپ کا کدال چلانا، یہ سراسر دین ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ جل شانہ سے وہ یطعمنی و یسقینی، فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. حضور نے وصال کے روزے رکھے تو حضور کو دے کر کے صحابہ نے بھی رکھے.
تو جب ان کی حالت غیر ہوئی تو فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم روزہ رکھو؟ تو فرمایا کہ حضور آپ رکھتے ہیں، عرض کی حضور آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی۔ تو فرمایا کہ ایوکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب سے کھاتا بھی ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو حضور کو کاروبار کرنے کی اور دیگر امور کی ضرورت نہیں تھی، حضور اوروں کے لیے کمائی کرتے تھے، اور زندگی وہی ہوتی ہے جو اوروں کے لیے گزاری جائے۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینا کمال ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی درخت نے اپنا پھل خود کھایا ہو، درخت اپنی چھاؤں میں خود بیٹھا ہو، دودھ دینے والے جانور نے کبھی اپنا دودھ خود پیا ہو۔ جو بھی جیتے ہیں، جو بھی نفع دیتے ہیں، اوروں کے لیے دیتے ہیں۔ تو انسان اشرف المخلوق